لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے تاریخ امام معصومین علیہم السلام، جس میں ہم پڑھیں گے مختصر حالات زندگی امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے دور امامت کے بارے میں اور صلح نامے کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور قاتلان امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور اسی درس کے آخر میں آپ لوگوں سے 5 سوالات کیے جائیں گے، جن کے جوابات آپ لوگ ہمیں لکھ کر بھیجیں گے انشاءاللہ، اور درس کی آڈیو بنا کر ضرور بھیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو آڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے اس کو لائک بھی کریے اور شیئر بھی کریے اور اس کو سبسکرائب بھی کریے آپ لوگ انشاءاللہ، اور جس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں مختصر حالات زندگی امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، کہ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک سن 2 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی شہادت 28 صفر سن 50 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ آپ اپنے والدین کی پہلی اولاد ہیں۔ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور امام ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام حسن علیہ السلام کا دور امامت ہمارے مذہب کے عقیدے کے اعتبار سے، یعنی کہ شیعہ مذہب کے عقیدے کے مطابق امام پیدائش سے ہی امام ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے سے پہلے والے امام کی وفات کے بعد ہی عہدہ امامت پر فائز ہوتا ہے۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام بھی اپنے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہی عہدہ امامت پر فائز ہوئے۔ جب آپ نے اس مقدس منصب پر قدم رکھا، جب آپ اس مقدس منصب پہ فائز ہوئے، تو چاروں طرف بدامنی پھیلی ہوئی تھی، بالکل انتشار پھیلا ہوا تھا، اور اس کی وجہ آپ کے والد کی اچانک شہادت تھی۔ لہٰذا معاویہ نے، جو کہ شام جسے اب سیریا کہا جاتا ہے، اس وقت وہ شام کا گورنر تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بغاوت کر بیٹھا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی۔ انہوں نے مال و دولت، عیش و آرام و عہدے کی لالچ میں معاویہ سے سانٹھ گانٹھ کر لی، کہ تخت کی لالچ میں آ کر معاویہ نے کیا کیا کہ امام حسن علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے طرح طرح سے سازشیں کرنے لگا۔ اور مال و دولت ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے اس نے امام حسن علیہ السلام کے خلاف بہت سارے دشمن اکٹھا کر لیے، اور امام حسن علیہ السلام کی دشمنی میں اس نے بہت سے مال تقسیم کیے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف وہ راغب کر سکے، اور وہ اسی سب سے فائدہ اٹھاتا رہا، اور لوگ مال و دولت اور عیش و آرام اور عہدے کے لالچ میں معاویہ کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ ایسی صورت میں امام حسن علیہ السلام کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ شہید ہو جائیں، یا یہ کہ اپنے وفادار دوستوں اور فوج کو قتل ہونے سے بچا لیں، دشمن سے صلح کر لیں۔ اس صورت میں امام حسن علیہ السلام نے اپنے حالات کا صحیح جائزہ لیا کہ آیا میں اس کنڈیشن میں ہوں، اس حالت میں ہوں کہ میں جنگ کروں، اور یا پھر میں صلح کر لوں جس سے میرے دوستوں کی جان بچ جائے۔ ظاہر سی بات ہے معاویہ نے اچھا خاصا ہجوم جمع کر لیا تھا مال و دولت کی لالچ دے دے کر، اور یہاں امام حسن علیہ السلام کے پاس جو فوج تھی وہ قلیل تھی، یعنی کہ وہ کم تھی، اور ایسی حالت میں امام نے دیکھا کہ اگر میں اس وقت سٹینڈ لیتا ہوں، میں جنگ کرتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے دوست جو ہے ان کا خون بہے گا۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے ایک پالیسی اختیار کی، اور وہ پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے صلح کر لی،
اور دشمن سے صلح کرنے کے بعد اس صورت میں امام نے اپنے حالات کا جب جائزہ لیا، انہوں نے دیکھا کہ مجھے صلح کر لینا چاہیے، کیونکہ ان کے سرداروں کی بے وفائی بھی تھی اور فوج کی طاقت کی کمی بھی تھی، جس کی وجہ سے معاویہ سے صلح کرنا ہی امام نے بہتر سمجھا۔ تو اس وقت جو صلح نامہ تیار ہوا اس میں صلح کی کے شرائط موجود تھے۔ شرط نمبر 1 تھی کہ معاویہ کو اس شرط پر حکومت منتقل کی جاتی ہے، یعنی اسے دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نیک جانشینوں کی سیرت کے مطابق کام کرے گا۔ شرط نمبر 2 تھی کہ معاویہ کے بعد حکومت امام حسن علیہ السلام کی طرف منتقل ہوگی اور امام حسن علیہ السلام کی اس دنیا میں موجود نہ ہونے کی حالت میں حکومت امام حسین علیہ السلام کو سونپی جائے گی۔ تیسری شرط تھی کہ نماز جمعہ کے خطبے میں امام علی علیہ السلام پر ہونے والے سب و شتم ختم کیا جائے اور آپ کو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ یاد کیا جائے، کیونکہ معاویہ نے اپنا ایک نیا قانون بنا لیا تھا، ایک نیا پیشہ اس نے بنا لیا تھا، اور وہ اس نے حکم دیا کہ نماز جمعہ کے خطبے میں مولا کائنات کو برا بھلا کہا جائے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے تیسری شرط یہی رکھی کہ مولا کائنات کو برا بھلا کہنے سے روکا اور کہا کہ ان کی اچھائی کو بیان کیا جائے، انہیں اچھائی کے ساتھ یاد کیا جائے۔ چوتھی شرط تھی کہ کوفے کے بیت المال میں جو مال موجود ہے اس پر معاویہ کا کوئی حق نہ ہوگا۔ معاویہ ہر سال 20 لاکھ درہم امام حسن علیہ السلام کو بھیجے گا اور حکومت کی طرف سے ملنے والے مال میں بنی ہاشم کو بنی امیہ پہ ترجیح دے گا۔ جنگ صفین اور جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کی فوج میں حصہ لینے والے سپاہیوں کے بچوں کے درمیان 10 لاکھ درہم تقسیم کیے جائیں۔ 5ویں نمبر پہ جو شرط تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ رہنے والے تمام انسانوں کو امان ملنی چاہیے، چاہے وہ شام کے رہنے والے ہوں یا یمن کے یا حجاز میں رہتے ہوں یا عراق میں، کالے ہوں یا گورے ہوں۔ معاویہ کو چاہیے کہ وہ کسی بھی شخص کو اس کے ماضی کے برتاؤ کی وجہ سے کوئی سزا نہ دے، اہل عراق کے ساتھ دشمنوں والا رویہ اختیار نہ کرے۔ حضرت علی علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کو مکمل طور پر حفاظت کی جائے ان کی، اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام و پیغمبر اسلام کے خانوادے سے متعلق کسی بھی شخص کی کھلے عام یا پوشیدہ طور پہ برائی نہ کیا کرے، نہ کی جائے۔ امام حسن علیہ السلام کے صلح نامے نے معاویہ کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دیا اور لوگوں کو اس کے اصلی چہرے سے آشنا کرا دیا، کیونکہ ان تمام شرائط سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ جو تھا اس نے بدامنی پھیلا رکھی تھی اور وہ اس طریقے کی برائیوں میں بالکل لگا ہوا تھا، جس پہ امام حسن علیہ السلام نے صلح نامے کے ذریعے روک لگا دی۔ اور ایک محاورہ مشہور ہوتا ہے کہ جس سے چوری کا خوف ہو اسی کو نگران بنا کے بٹھا دو، تو پھر وہ چوری کرنے سے اپنے آپ کو حد الامکان روکے گا۔ تو یہی کام تھا، کیونکہ معاویہ جیسا بدبخت اور برا شخص کہ جو بیت المال کے مال کو بھی برباد کر رہا تھا، حکومت کا غلط فائدہ اٹھا رہا تھا، تو امام حسن علیہ السلام نے اسے ہی اس صلح نامے میں حفاظت کا کام سونپ دیا۔ تو یہ ایک پالیسی تھی امام حسن علیہ السلام کی کہ جو خاموشی کے ساتھ صلح کی، اور گزشتہ میں بھی اسی طریقے کی صلح جو تھی وہ رسول خدا نے بھی کی تھی، جو صلح حدیبیہ بہت ہی مشہور معروف ترین صلح ہے۔ آپ لوگ اس کے بارے میں ضرور پڑھیے گا اور دیکھیے گا۔ امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش بھی معاویہ نے کی تھی، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان کی قاتلانہ سازش یہ تھی اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ پوشیدہ طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس نے 4 منافقوں کو الگ الگ منتخب کیا۔
ہر ایک سے کہا کہ اگر تم نے حسن ابن علی کو قتل کر دیا تو میں تمہیں 2,00,000 درہم اور شام کا فوجی افسر بنا دوں گا، اس کے علاوہ اپنی بیٹی سے شادی بھی کرا دوں گا۔ ان 4 کا نام یہ تھا کہ جسے اس نے قتل پہ مامور کیا تھا: عمرو بن حریث، اور نمبر 2 اشعث بن قیس، نمبر 3 حجر بن الحارث، اور شبس بن ربعی ہے۔ معاویہ نے جن انعامات کا اعلان کیا تھا انہیں حاصل کرنے کے لیے ان سب نے حامی بھر لی۔ معاویہ نے ان پہ بھی اپنے جاسوسوں کو مقرر کر دیا کہ جو پوشیدہ طریقے پر ان کی کارکردگی کی رپورٹ معاویہ کو بھیجتے رہے۔ امام حسن علیہ السلام کو اس سازش کی خبر ہو گئی۔ آپ ہر وقت لباس کے اندر زرہ پہنتے تھے، یہاں تک کہ اسی زرہ میں آپ نماز بھی پڑھتے تھے۔ آخر ایک سازش نے حالت نماز میں ایک سازشی شخص نے حالت نماز میں آپ پہ تیر چلا دیا، لیکن اس زرہ کی وجہ سے تیر کا زخم بدن پر نہ لگا۔ آپ کی احادیث مبارکہ: نمبر 1، آپ نے ایک شخص کے سوال کہ جواں مردی کیا ہے، اس کے جواب میں فرمایا کہ دین کی حفاظت، نفس کی بزرگی، نرمی کی عادت، ہمیشہ احسان کی عادت اور حقوق کی ادائیگی کو جواں مردی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنے ایک صالح رفیق کا تعارف اس طرح فرمایا کہ وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، وہ غصہ نہیں کرتا، وہ بدمزاج نہیں، وہ علماء کی مجلس میں کہنے سے زیادہ سننے میں دلچسپی رکھتا ہے، دنیا اس کی نگاہوں میں حقیر ہے، وہ جہالت کے قبضے سے باہر ہے، میری نظر میں وہ سب سے بڑا تھا، اور جس صفت کی وجہ سے وہ عظیم تھا وہ یہی کمالات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کو بہت محبت کرتا ہے، دنیا کو بہت محبوب رکھتا ہے، اس سے آخرت کا خوف چلا جاتا ہے۔ مومن دنیا سے زاد راہ لیتا ہے اور کافر اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، گویا وہیں اسے رہنا ہے، وہ وہیں رہنا چاہتا ہے، اور دنیا و آخرت کی سعادت کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ نے جنادہ بن امیہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب اس نے مولا سے فرمائش کی تھی کہ مولا ہمیں کچھ نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا سفر آخرت کے لیے آمادہ ہو اور اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے اس سفر کے لیے زاد راہ تیار کر لو، اور جان لو کہ تم دنیا کی تلاش میں ہو اور موت تمہاری تلاش میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ٹال مٹول نہ ہو اور اس کے بعد احسان نہ جتایا جائے کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس کا احسان مت جتاؤ۔ یاد رہے کہ تکبر سے دین برباد ہو جاتا ہے، اور اگر نوافل سے فریضے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو نوافل کو چھوڑ دو، یعنی واجبات، اگر نوافل کے کرنے سے واجبات میں فرق آ رہا ہے تو پھر نوافل کو ترک کر دو اور واجبات کو ادا کریں۔ یہ رہا آج کا درس، مختصر حالات زندگی امام حسن علیہ السلام، اور اب آپ لوگوں سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، ان کو آپ لوگ نوٹ کریے گا، اس کا جواب آپ لوگ ہمیں لکھ کے بھیجیے گا۔ سوال نمبر 1، امام حسن علیہ السلام کی تنہائی کو بیان کریں۔ نمبر 2، شرائط صلح مختصر بیان کریں۔ نمبر 3، ان 4 کے نام بتائیں جن کو معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش میں رکھا۔ نمبر 4، امام حسن علیہ السلام کی کوئی 2 حدیث بیان کریں۔ نمبر 5، معاویہ نے 4 منافقوں سے شہادت امام کے لیے کیا انعام رکھا تھا۔ یہ آج کے 5 سوالات رہے، آپ لوگ اس کو لکھیے اور لکھ کے ان سوالات کے جوابات لکھ کر ہمیں ٹیلی گرام یا واٹس ایپ پہ بھیجیے، اور درس کی آڈیو بنانا مت بھولیے گا۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔